السلام علیکم میرے ہر دل عزیز اسٹوڈنٹس، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہم نے محمود غزنوی کے بارے میں بات کرنا شروع کی تھی اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم کچھ ایسے سوالوں کے جواب دیں گے، ایسے سوالوں کی بات کریں گے جو کہ محمود غزنوی پہ جو کہ کچھ الزام لگائے جاتے ہیں، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم نے پچھلی جو ایپیسوڈ تھی اس کے اندر ہم نے بات کی کہ محمود غزنوی کیسے سلطان بنا، لیکن اب ہم آگے بات کریں گے پہلے اس کی آگے کی کہانی سے پہلے کہ اس پہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں اس کی کیا بنیاد ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ محمود غزنوی مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ہیرو ہے، اور جس ٹائم پر ہم مشترکہ ہندوستان میں تھے اس ٹائم پر جو زیادہ مورخین لکھنے والے تھے وہ یا تو ہندو تھے یا وہ انگریز تھے، اور انگریزوں اور ہندوؤں نے مسلمانوں کو ان کے افلاک سے دور کرنے کے لیے محمود غزنوی کو اور بہت سے مسلمان ہیرو کو، کسی کو چور کہا، کسی کو ڈاکو کہا، یہاں تک کہ یہ محمود غزنوی جو کہ یہاں پر اسلام کی شمع کو جلانے کے لیے آیا اسے ڈاکو لٹیرا کہا گیا۔ وہ تو بت شکن تھا مگر اس بت شکن کو چور بنا دیا گیا۔ اگر ہم بات کریں، اگر آپ غور کریں تو سید احمد شہید جو ہیں ان کو بھی تو انگریز ڈاکو کہتا رہا، جنگ آزادی کو بغاوت کہا جاتا رہا۔ تو یہی وجہ بنی، اور جب پاکستان بن بھی گیا تو اس کے بعد بھی جو نصاب میں کتابیں شامل کی گئیں، جو نصاب کے اندر مواد شامل کیا گیا اس پر بھی کوئی توجہ نہ دی گئی، اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہماری جو نسل ہے اس کو بس اتنا پتہ ہے کہ محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے تھے۔ اگر ان کو محمود غزنوی پہ لگائے جانے والے الزامات کے بارے میں علم نہ بھی ہو تو بس ان کو اتنا ہی پتہ ہے کہ اس نے 17 حملے کیے، مگر اس نے 17 حملے کیوں کیے؟ کیا وجہ تھی 17 حملے کرنے کی؟ کیونکہ وہ یہاں پر اسلام کو پھیلانا چاہتا تھا، وہ یہاں رسول عربی کے دین کو پھیلانا چاہتا تھا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ 1928 میں ہندوستان میں ایک کتاب لکھی گئی اور پھر وہ پاکستان کے اندر 1978 میں اس کو انگریزی میں چھاپا گیا۔ یہ وہ کتاب تھی کہ جس کا جو رائٹر ہے وہ محمد حبیب ہے، جو کہ علی گڑھ یونیورسٹی جو ہے اس کا پروفیسر ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے، اگر آپ اس کے الفاظ کو سنیں جس سے موسٹلی جو لوگ ہیں وہ نتیجہ خاص کر کے بات کرتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ محمود غزنوی جو ہے اس کو مسلمانوں میں ایک برگزیدہ ہستی کے طور پہ جانا جانے لگا ہے، اور مجھے یہ بات جو ہے یہ تکلیف دیتی ہے۔ یہ اس نے جو ہے اپنی کتاب کے اندر جو ہے اس نے اس بات کو مینشن کیا ہے پیش لفظ کے اندر کہ یہ بات اسے تکلیف دیتی ہے۔ اس نے کچھ الزامات لگائے محمود سبکتین پر۔ وہ کہتا ہے کہ محمود سبکتین کا بیٹا نہیں تھا اور اس کو خود اس بات پہ شک تھا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ محمود ایک لونڈی سے پیدا ہوا تھا جس کا جناب علی جس سے سبکتین نے شادی نہیں کی تھی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ محمود کو تبلیغ اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ پھر وہ کہتا ہے محمود ہندوستان میں لوٹ مار کی غرض سے آیا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ محمود دن حساب پر کوئی یقین نہیں رکھتا تھا۔ پھر ایک اور الزام یہ کہ محمود نے مرنے سے پہلے اپنے سامنے ہیرے جواہرات کا جو اس کی دولت اس کا ڈھیر لگوایا اس کو دیکھ دیکھ کے روتا تھا۔ پھر یہ کہ محمود نے جو ہے جناب علی وہ مسلمان حکمرانوں پہ بھی حملہ کیا۔ محمود نے یہ سب کچھ اپنی ریاست کو پھیلانے کے لیے کیا۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ اگر محمود ایسا تھا تو ایک ایرانی بزرگ ابو الحسن خنقانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کے پاس کیوں جایا کرتا تھا؟ وہ اتنا برا تھا تو ابو الحسن خنقانی رحمۃ اللہ اس کے پیر و مرشد تھے۔ ابو الحسن خنقانی رحمۃ اللہ کے پاس وہ جایا کرتا تھا تو باقاعدہ ایک ایل جی بن کے جایا کرتا، اس نے کبھی ظاہر نہیں کیا کہ میں محمود ہوں، لیکن وہ اللہ کی برگزیدہ ہستی تھی تو انہوں نے اس چیز کا اندازہ لگایا اور کہا محمود اچھی بات ہے کہ ہندوستان کا جو شہنشاہ یا غزنی کا جو شہنشاہ ہے وہ خود اپنا جو ہے وہ ایل جی بن کر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا محمود۔ محمود کوئی عام شخص تو نہ تھا۔ محمود اگر آپ اس کے بارے میں البیرونی کی کتاب پڑھیں، اگر آپ فرشتہ گردیزی پڑھیں، اگر آپ امام بہقی کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ ہمیں
ان رائٹرز کو پڑھنے کا کیا فائدہ جو کہ نام نہاد رائٹر، جو کہیں نہ کہیں ہندوستانیوں کی محبت میں، جو عورتوں کی محبت میں، جو ان کی اسیری کے اندر جو ہے وہ جو ہے گانا ناچ گانے کے اسیر ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمان ہیروز کا جو ہے کردار بگاڑتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ باقاعدہ یہ کام جو ہے یہ کیا جاتا رہا۔ آپ کے مسلمان ہیروز کو ٹیپو سلطان تک کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کی گئی۔ تو یہ سب کیا تھا؟ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، سبک محمود نے پہلے حملے نہیں کیے تھے، سبکتین کے دور میں راجہ جے پال نے حملہ کیا تھا، اور اس کے بعد سبکتین نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا اگر تم ہندوستانی راجاؤں سے اپنی سلطنت کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو تم ان کو چین سے نہ بیٹھنے دینا، کیونکہ ان کا ہدف تم نہیں، ان کا ہدف اسلام ہے، وہ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اور اگر تم نے ان کا نہ روکا تو وہ عیسائیوں ساتھ مل کر کعبے تک پہنچ جائیں گے۔ اسی لیے ہندوستان کے اندر محمود غزنوی نے اٹیک کیے، اس نے ان بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ اس ٹائم پہ ہندوستان میں نظام کیا تھا؟ اس ٹائم پہ ہندوستان میں نظام تھا کہ وہاں پر پنڈتوں کی پادریوں کی حکومت تھی۔ کہنے کو تو راجے مہاراجے تھے، مگر اصل حکومت پادریوں کی ہوا کرتی، وہ پنڈتوں کی، برہمنوں کی ہوا کرتی تھی۔ اور وہ جو پنڈت اور وہ جو برہمن تھے ان کا یہ عالم تھا کہ وہ انسانوں کی قربانی تک دیا کرتے تھے، وہ جس لڑکی کی طرف اشارہ کر دیتے اس کی قربانی کر دی جایا کرتی تھی۔ مندروں کے اندر جو ہے وہ لڑکیوں کو دان کیا جاتا تھا۔ ایسے سسٹم میں آ کر محمود غزنوی نے بت شکنی کی، اس نے بتوں کو پاش پاش کر دیا، اس کی فوجی پہ سے گزر گئیں، چاہے وہ سومناتھ کا بت ہو، چاہے وہ کسی اور علاقے کا۔ بہرحال محمود غزنوی جو تھا اس میں اس نے اپنا ایک سسٹم قائم کیا ہوا تھا، جاسوسی کا سسٹم جو ہندوستان میں، اس میں اس کے کئی جاسوس جو تھے وہ بہک بھی جایا کرتے تھے، کیونکہ اس ٹائم پہ وہ بھی غزنی کے جو جاسوس تھے کئی مرتبہ عورتوں کے اسیر ہو جایا کرتے تھے، کئی مرتبہ دولت کی لالچ آ جایا کرتی تھی۔ تو یہ ضرور اس میں فرق رہا سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں میں اور محمود غزنوی کے جاسوسوں میں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جو جاسوس تھے وہ تو اپنی جان قربان کر دیا کرتے تھے۔ بہرحال تو آج جو ہم بات کر رہے ہیں محمود غزنوی کی، محمود غزنوی اسلام کا عظیم بیٹا جو 10 محرم کو پیدا ہوا تھا۔ اگلے جو ہماری ایپیسوڈ ہوگی اس کے اندر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، اس نے کس طریقے سے ہندوستان میں فتوحات حاصل کی۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ اور دوسری بات بھی ذہن میں رکھیے گا، بات کرتا چلا جاؤں جاتے جاتے، کہ محمود غزنوی کا ہی دور ہے جس میں داتا علی حجویری آئے ہیں، محمود غزنوی کا ہی دور ہے جس میں چاند میرا سرکار لاہور آئے ہیں، اور انہی لوگوں نے یہاں پر اسلام کی شمع روشن کی ہے۔ تو یہ بزرگ ایک شیطان صفت نما انسان کے ساتھ کیسے آ سکتے ہیں؟ یہی محمود غزنوی کی پارسائی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اور انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ سے مخاطب ہوں گے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، فی امان اللہ۔